اگر نیک بنانا ہے اپنی اولاد کو تو نیک لوگوں میں چھوڑ دو. اور مثال کیسی عمدہ دی, اسبا اسما یقین کوئی کر ربت, نیا گھوڑا جو جوان بچہ ہے گھوڑے کا, اس کو چال سکھانے کے لیے ڈنڈے مت مارو, لاٹھی مت مارو, گھوڑے مت مارو, اس کو پرانے گھوڑوں میں ڈال دو. جب وہ پرانے گھوڑوں میں چلے گا تو کوئی جو پرانے گھوڑے اچھی رفتار سے مارے ہیں, ان کی چال کی آواز سن کر وہ نیا گھوڑا آپ کا جو جوان ہوا ہے ابھی چال سے واپس نہیں ہے, اس آواز سے خود چلنا سیکھے گا. تو کیا مطلب ہوا کہ آپ اپنے اولاد کو ان لوگ نیک بندوں میں کچھ دن کے لیے رکھو, چاہے خانقاہیں ہوں, علماء دین ہو یا تبلیغی جماعت ہو. ایک چلا بھیجو, دیکھو آج میں نے دیکھا میڈیکل کالج کے لڑکے, انجینئرنگ کالج کے لڑکے تمام, اور ان کو دیکھ رہا ہوں جناب داڑھی بھی رکھ لی اور پگڑی بھی بندی. اور یہی نہیں, کینیڈا, امریکہ, ٹورنٹو, ایڈمنٹن, بفلو, شکاگو, نیو یارک, اٹلانٹا, کیپ ٹاؤن, جنوبی افریقہ جانے پر اکثر نے سب کو دیکھا جاتا ہے. لیکن دیکھتا ہوں کہ وہ نیک لوگوں کی صحبت والے نوجوان بچے ماشاء اللہ پگڑی بھی, اللہ والے بنے بھی, اور تصویر والے نماز کو کیا ہے صحبت کا سکتا ہے. تو دوسری تفسیر کیا ہے کہ قلب سلیم اس کا ہے, الذی یرشد بنیہ للحق, جو اپنی اولاد کو بھی اللہ کا راستہ دکھائے. اللہ خوش ہو جائے گا, چاہے وہ بنے نہ بنے, ہم تو کوشش کر لیں, اللہ خوش ہو جائے گا کہ اپنی اولاد کو بھی میرا فرما بردار بنانا. ایک صاحب آئے ناظم آباد میں پہلے رہتا تھا. صاحب میرے لڑکے سب سیکریٹری سے کم نہیں ہے, سب کی تنخواہیں 20,000 ہیں, مگر میں زکات کھا رہا ہوں, اس کو زکات دو. تو میرے دوست نے کہا, علامہ شبلی کے بھتیجے بیٹھے تھے, کہا بھائی آپ کیوں زکات مانگتے ہو؟ مجھے خیال نہیں کرتے, آپ چلیے میرے بچوں کو آپ میرا حق سکھائیے. تو انہوں نے کہا آپ نے اللہ کا حق ابھی سکھایا اپنے بچوں کو؟ امریکہ تک تم نے پڑھایا, کبھی نماز کے لیے کہا؟ تب انہوں نے کہا یہی مجھ سے ناراض کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی عظمتیں اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کے حقوق نہیں سکھایا. تو اسی کا اللہ سے یہ ہوتا کہ امریکہ تک پڑھایا, جو ایک صاحب نے ایک ہی بیٹا تھا, سارا پلاٹ جتنی زمینداری انڈیا کی تھی یہاں کے سب پلاٹ بیچ کر اعلیٰ تعلیم کی. کہنے کہ جب میرا بیٹا آئے گا تو میں ٹھاٹ کروں گا. اس کے بعد میں نے ایک دن فون کیا کہ کیا ہے میری خیریت, کہا میں روٹی پکا رہا ہوں. میں نے کہا بہو بیٹے کہاں, ان کا گھر کے باہر میں آؤ امریکہ تک پڑھاؤ. کاش ان کو دین سکھاتے تو اللہ کی خاطر سے اپنے باپ کا کوئی لائق بیٹا اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کر سکتا. اس لیے دنیا میں بھی آرام ہے, مگر دنیا کے آرام کی نیت نہ کرو. تیسری تفصیل ہے قلب سلیم, جو نجات پانے والے ہیں قیامت کے دن. یہی قلب سلیم میں نے جو آیت پڑھی ہے کہ اولیاء اللہ یہی لوگ ہوتے ہیں. آیت میں تو میں نے اولیاء اللہ تلاوت کی تھی, مگر اولیاء اللہ وہی ہوتے ہیں جن کے قلب سلیم ہوتے ہیں. لہذا قلب سلیم کی تفسیر اولیاء اللہ کی تفسیر ہوتی ہے. تیسری تفسیر کیا ہے, الذی یکون قلبہ خالی من العقائد الباطلہ. قلب سلیم اس کا ہے جن کے باطل عقیدوں سے قلب پاک, وہ قبروں کو سجدہ نہ کرتے, غیر اللہ کے سامنے سجدہ نہ کرتے, اور جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بتائی اپنی طرف سے خاندان برادری اور اپنا علاقہ اور صوبہ اور ملک کے کلچر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تحقیق سے آگے نہ بڑھاتے. مدینہ پاک سے رابطہ رکھتے ہیں کہ ہمارا وہ مدینہ پاک والا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس خوشی میں, غمی میں, ختنے میں, تقریب میں کیا سنت پیش ہمیں بتائی. تین تفسیر ہو گئی قلب سلیم, یہ ولی اللہ بننے کا نسخہ. نمبر 4, الذی یکون قلبہ خالی من طرف الشہوات, جن کا دل غلبہ شہوت سے پاک ہو. یعنی شہوت تو ہو, اتنی خواہش تو ہو کہ جس سے بیوی کا حق ادا کرے, مگر اتنا غالب نہ ہو خواہش کہ نہ بیوی اپنی یا پرائی میں فرق نہ کرے, جہاں چاہا وہاں نظر ڈال دیا, جس یہ غلبہ نہ ہونے کا کہ جس سے وہ حدود شریعت سے چل جائے. مگر غالب بنے گا جب اپنے نفس پر کہ جو غالبوں کی صحبت میں رہے گا, جو اپنے نفس پر غالب ہو چکے ہیں ان کی صحبت میں جب رہے گا تب غالب ہوگا. ورنہ کیسا ماحول ہوتا ہے. لکھنؤ میں ایک نواب نے ایک نوجوان کو اپنی بیگمات کی خدمت میں رکھا. 5 سال تک اس نے مردوں کو دیکھا ہی نہیں, اور کوئی نہیں رہا. ایک دن سانپ نکلا, بیگمات نے کہا جلدی کسی مرد کو بلاؤ جو سانپ مارے. تو اس نوجوان مرد نے نہیں کہا کہ جلدی بلاؤ کسی مرد کو. بیگمات نے کہا حضور آپ کو مرد ہے. تو اس نے کہا اچھا نہیں مرد, میں تو آپ کے ساتھ رہتے رہتے بھول گیا کہ میں مرد نہیں کہا. ہاں میں
تو جیسی صحبت ہوتی ہے اس کا اثر. میں واللہ کہتا ہوں مسجد کے اندر حدیث کا دن ہے کہ جو شخص اللہ والوں کے ساتھ رہے گا ایک نہ ایک دن انشاءاللہ اللہ والا ہو جائے گا. اور یہی تو کیا تفسیر ہوگی نا. پانچویں تفسیر یہ ہے الذین یکون قلبہ خالص اما سے اللہ جس کا دل غیر اللہ سے پاک ہو جائے. اور جب اللہ کا نام لے تو یہ تین شعر بھی پڑھو. دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو تو ہی تو ہو تو ہی تو ہو تو ہی تو. اور میرے تن میں بجائے یا وہ دل درد دل ہو درد دل ہو درد دل غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر تو ہی تو آئے نظر دیکھو کی بات. اب ایک مسئلہ جلدی سے بتا کر ختم کرتا ہوں کہ عید کی خوشی اس وقت اس کی دو قسمیں ہیں. یہ مضمون ابھی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گرما گرم بتا ہے. ابھی تازہ بتازہ آسمانوں سے میں اترتی ہے. میرے پینے کو دوستوں سن لو آسمانوں سے میں اترتی. بزرگوں کی دعاؤں کا صدقہ ہوتا ہے. کتابی علم الگ ہے اور کتب بینی الگ ہے اور کتب بینی الگ ہے. کتب بینی تو کتابوں کو دیکھنا ہے سراپوں پر علم ہے. لیکن کتب بینی اگر ہو جائے تو کتب بینی کا علم نور اعلیٰ نور رہتا ہے. کیونکہ اللہ والوں کے دل میں جو نور ہوتا ہے وہی حدیث وہی قرآن پاک کسی اللہ والے سے سنی وہی قرآن پاک اور حدیث پاک جو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے صحابہ نے سنا. کیا آج وہ گزار سکتا ہے؟ نور نبوت کے ساتھ جو کلام نبوت نکلا صحابہ نے بھی جو تلاوت کی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تلاوت کرتے تھے تو اتنا درد اتنا ایمان یقین کا اثر ہوتا تھا کہ آخر آپس میں منع کرتے تھے. دیکھو وہ ان کی قرآن شریف رات میں پڑھتے ہیں کافر میں خبردار مت سننا. تو دو آدمیوں نے منع کیا تو دیکھیے جس کو منع کیا تھا وہ پھر چوری کر کے پہنچ گیا وہاں تو دیکھا ہے منع کرنے والے بھی بہت پڑے. یہ منع کرنے والے بھی وہی تھے. منع سنی تھے عشق اے مفتی یہ زمان اے زمانے کا مفتی تو مجھے اللہ والوں کی عشق سے منع کرتا. مناؤں کنی سے عشق اے مفتی زمان اے زمانے کا مفتی تو مجھے اللہ والوں کی ملاقات سے منع کرتا ہے. معذور دار مفتی تو برا نبی دے مجھ کو معذور سمجھو کہ تم نے دیکھا نہیں اللہ والوں کو. تم نے دیکھی نہیں وہ صورت شاہانہ مجھے تم نے دیکھی نہیں وہ صورت شاہانہ آتی. کیا مطلب کہ شاہ صاحب جو سمجھتا ہے تو بھکمنگوں کو شاہ صاحب جو سمجھتا ہے تو بھکمنگوں کو تم نے دیکھی نہیں وہ صورت شاہانہ آتی. تم نے اللہ والوں کو دیکھا تھا. تو ایسے ہی جب اللہ والوں کی زبان سے وہی قرآن پاک اور حدیث پاک سنیے تو اس میں ان کا نور اور اس کا سب نور نالا نور ہوتا ہے. وہ کچھ اور ہی اثر کرتا ہے. میں دافع اعلیٰ میں تریاق ہے لیکن کچھ اور ہی ہو جاتی ہے صافی کی نظر سے. میں دافع اعلیٰ ہے تریاق ہے لیکن کچھ اور ہی ہو جاتی ہے صافی کی نظر سے. تو اللہ والوں کی نظر ایک شاید بہت بڑے عالم جو گاؤں کے پڑھے گئے جنوبی افریقہ میں ملے بہت سے وہاں بخاری شریف پڑھانے کے لیے ملے گئے. مولانا منصور صاحب ہیں پنجاب کے. کہنے لگے کہ چند مجلسیں میری جو اٹھائی تو مجھ سے بیعت ہو گئے اور کہنے لگے لوگوں سے کہا شعر بنایا کہ نظر سے مردہ دلوں کو ملی حیات ابد. نظر سے مردہ دلوں کو ملی حیات ابد. یہ واقعہ میرا خود اپنا چشم دید ہوا. نظر سے مردہ دلوں کو ملی حیات ابد. مگر ظالم نے اپنا کیونکہ تجربہ کیا نا یہ واقعہ میرا خود اپنا چشم دید ہوا. اور مجھے خبر تھی کہ ہوگی میری مسیحائی یعنی رات روحانی. مجھے خبر تھی کہ ہوگی میری مسیحائی. میں اپنے شیخ کا یوں ہی نہیں مرید ہوا. یہ خطیب ہے اور بہت بڑے محدث ہیں. بخاری شریف بھی پڑھا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ بہت بڑے بڑے علماء جو بخاری شریف پڑھاتے ہیں میرے ساتھ چلو دیکھو اللہ تعالیٰ کی کیا رحمت ہے اختر کے اوپر. یہ بخاری شریف پڑھانے والے علماء اختر کے ہاتھوں پر بیٹھے. مگر میں عرض کرتا ہوں میرے شیخ نے سنایا تھا ایک اللہ والا دو عالموں کو اللہ والا بنانے کے لیے گیا. ایک عالم نے تو کہا یہ تو مجھے پھنسانے آ رہا ہے. اس صوفی کو شرم نہیں آتی کہ میں بخاری شریف پڑھتا ہوں اور مجھے اللہ والا بنایا آ رہا ہے. تو وہ اس کے بے اتفاقی اور کبر کی وجہ سے ان کے دل کا فیضان سے وہ محروم ہوا اور وہ واپس چلے گئے. سمجھ گئے کہ یہاں ہماری دال نہیں گلے گی. پانی چھوڑ
نمکین پانی میں دال بات خود نہیں کرتی سمندری پانی میں چاہتے ہو اگر تو میری دال ہوتی میں پھر تو ڈر گئی نے کہا کہ اللہ کو اتنا بڑا اللہ والا میری ہدایت کے لیے آ رہا ہے، ارے یہ تو بادشاہی ہے اور میں تو مکھی ہوں. یہ میرے شیخ صاحب لوگ ہیں رحمۃ اللہ علیہ جن کو 12 مرتبہ صدر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت میں دی. اور دیکھو جملہ یہ فارسی کا پڑھاؤ ساری ہے کہ شاہ بازے و شکارے مگر سے نہیں آئے، شاہ بازے و شکارے مگر سے نہیں آئے، یہ شاہ باز مجھ جیسے مکھی کی شکار کی جا رہا ہے اس کی برکت سے صاحب نسبت اور اللہ والے ہو گئے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ عید کی آپ دو خوشی ہے جو اب یہ تھی ایک مضمون اللہ تعالیٰ کا اپنا دو خوشی ہے. نمبر 1 کہ اللہ نے منہ کھول دیا اور کھاؤ پیو، 1 مہینے تک بندش تھی کہ نہیں، آج تالا کھول دیا، لہٰذا اس کا شکریہ ادا کرو، خوشی مناؤ. یہ غم آج جائز نہیں کہ ہاں رمضان چلا گیا، اب یہ رمضان اور بڑھ جاتا تو پتہ چلتا. اگر کوئی کہے، میں سب کہتا ہوں جتنے لوگ ہیں رونے والے، ان رونے والے سے کہو کہ اچھا بھائی آپ بہت رو رہے ہیں، ہائے رمضان، اچھا بھائی جبریل علیہ السلام کو وائرلیس کرتا ہوں بھیا جبریل ذرا 2 مہینہ اور بڑھوا دو اس کے اور وہ منظوری بھی ہو جائے. وہ کہ اللہ میں نے آپ کے رونے پر رحم کیا، آپ کو ذی قعدہ اور ذی الحجہ تک 2 مہینہ اور روزہ رکھ لو. تو کیا کہے گا؟ پھر کہے گا خان پکڑتے ہیں اور کبھی نہیں روں گا. مولانا حکیم محمد فرماتے ہیں کہ ایک شخص روزانہ کہتا تھا اے اللہ جلد کر لو کھینچ لو. تو یہ دیہاتی بھوش جنگلی مسخرہ درخت پر بیٹھ گیا. 12 بجے رات کو کہتا تھا، وہ اس نے خدا بن کر آواز بدل کر کہا او بھائی تمہارا خدا ہے، یہ رسی دیتا ہے، تم اس میں گردن باندھ لو، ابھی تم کو کھینچتا ہے. اور جب اس نے گردن میں باندھ لی وہ کھینچنے لگا اوپر سے، تب اس نے کہا بھائی خدا صاحب مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ آپ اس کھینچنے میں اتنی تکلیف ہوتی. میری تو آنکھ نکلی آتی ہے، میں تو مر ہی جاؤں گا تو پھر بھی کیا کرے گا. تو اس کو بھی رحم آ گیا، وہ چھوڑ دیا رسی، اس نے بھاگا. تو حکیم محمد نے بعد میں لکھا ہے کہ اس درخت کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا تو شاید پیار آ جائے. تو ایسے ہی دوستوں جو شریعت کا حکم ہے کہ آج خوشی مناؤ، کھانے پینے کے دن ہے، شکر ادا کرو کہ اللہ آپ کا کرم ہے کہ 1 ہی مہینے کی آپ نے ہم کو اس کے بعد چھٹی دے دی. ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، پہلوانی مت دکھاؤ اللہ کو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخار چڑھا، ہائے کیا. صحابہ نے عرض کیا اتنے بڑے بہادر صحابی ہائے کرتے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے بخار اسی لیے دیا ہے تاکہ عمر کی ہائے سنے. پہلوانی دیکھنے کے لیے اللہ نے بخار ہم کو نہیں دیا. دیکھا ہم نے، یہی کہتا ہوں کہ دین کی سمجھ بزرگان دین سے ملتی ہے. تو 2 خوشی میں ایک خوشی تو سن لی آپ نے، اور دوسری خوشی بھی اور سن لو کہ اللہ تعالیٰ نے وہ رمضان کی فرضیت کی وجہ بتائی کہ تاکہ تم متقی ہو جاؤ. تو دوسری خوشی ان لوگوں کو ہوتی ہے جو متقی ہو جائے. یہ پہلی خوشی تو ہر ایک کے لیے، لیکن دوسری خوشی اہل تقویٰ کے لیے کہ اللہ نے روزے کی فرضیت کا جو مقصد بتایا کہ روزہ اس لیے فرض کر رہا ہوں کہ تم حلال چیزوں کی مشق کر لو، صبح سے شام تک حلال بھی نہ کھاؤ. تو ظالموں کے حرام کیسے کرو گے؟ تو تم کو ہم حلال کی ٹریننگ دے دیں گے کہ تم حلال سے بچ سکتے ہو. تو تمہاری اتنی بڑی کنٹرول پاور آف کنٹرول کو میں مضبوط کر دوں گا. تو عید کے بعد پھر تم حرام کیسے کرو گے؟ لہٰذا آپ دوستوں آج اس خوشی کا بھی بندوبست کر لو. بندوبست پر مجھے ایک شعر یاد آ گیا. اکبر الہ آبادی نے کہا، ایک صاحب نالی میں ڈال رہے تھے تو اور تھے 7 سال کے. تو اکبر الہ آبادی نے کہا ہاں خلاف لگا رہے تھے، ٹھیک ہے خلاف لگا رہے تھے. تو اکبر الہ آبادی نے کہا مصروف ہے جناب یہ کس بندوبست میں، مصروف ہے جناب یہ کس بندوبست میں، اپریل کی بہار نہ ہوگی اگست میں، اپریل کی بہار نہ ہوگی اگست میں. لیکن میں درخواست اور گزارش کرتا ہوں کہ ہمت کر کے رکھ لو، بہت سی مصیبت سے بچ جاؤ. گالوں کو کھینچنا، ایک کوٹ پھر ڈبل کوٹ پھر ٹوٹی اکھاڑ کوٹ، یہ مصیبت سے بچ جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے. اور صدر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک ہر ہفتے اطلاع ہوتی ہے اعمال کی. جب آپ کو اطلاع ہوگی کہ یہ ظاہر رکھی میرے فلاں امتی میں، تو آپ کا جی خوش ہو جائے گا. اپنے جی خوش کرنے سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جی خوش کرنے کو نعمت سمجھو. اور قیامت کے دن یہ کہہ سکو گے تیرے محبوب کی عارف شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں. بس یہ 2 خوشی تو ہو یا بات جائیے.
سے کیا گیا معلوم ہوتا ہے کہ سے لوگ کہتے ہیں کہ مظہر مر گیا اور مظہر در حقیقت گھر گیا. یہ شعر سنا دینا اس سے کتنا فائدہ پہنچا کہ آپ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مل گئی, مبارک پیاروں کی پیاری شکل ہے. اللہ کے پیارے ہیں نہیں, جتنے دنیا میں اللہ کے پیارے ہی ہیں ان کو اللہ نے یہ شکل دی, پیاروں کی شکل میں آ جاؤ.